سورہ آل عمران آیت نمبر 180 تا 184۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 تا 184 کا لفظی ترجمہ و تحقیق۔ ولا يحسبن الذین، اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو یبخلون، یہ بخل مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، پریزنٹ ٹینس ہے اور جمع مذکر غائب ہے۔ اور بخل کہتے ہیں ان یمنع الانسان الحق الواجب علیہ، بخل حق واجب کو ادا نہ کرنے کا نام ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ تو یبخلون جو بخل سے کام لیتے ہیں، بما اس میں سے جو آتاہم اللہ، آتا یہ ایتا ان سے ہے، ایتا ان اس کا مصدر آئے گا، اور ہم ضمیر جمع مذکر غائب، جو دیا انہیں اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من فضلہ اپنی مہربانی سے، ہوا وہ مال، خیراً بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ مال شر لہم ان کے حق میں نقصان دہ ہے، شر ہے۔ سیطوقون یہاں پر طوق یطوق، یطوقون کے اوپر سین لگا ہے، سیطوقون یہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، اور سین کو جب الگ کرے تو یطوق، اور یطوقون تطویقن اس کا مصدر آئے گا، تطویق، توق پہنائے جائیں گے، ہار پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بھی کہ انہوں نے بخل کیا اس مال کی وجہ سے، یوم القیامہ مضاف مضاف الیہ ہے، یوم مضاف ہے، القیامتی مضاف الیہ ہے، قیامت کے دن۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث، میراث وارثہ یریث وراثتن کا یہ مصدر ہے میراث،
معاوضہ اور مشقت کے بغیر کسی چیز کا مالک ہو جانا، یا چیز سے مراد کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، علم بھی ہو سکتا ہے اور کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ علم و کتاب کا وارث ہونا، مال کا وارث ہونا، جائیداد کا وارث ہونا۔ السماوات والارض، السماوات جمع ہے السماء کی، ہر چیز جو اوپر ہے، اور ارض زمین جو نیچے ہے، اور سما جو ہے ارض کے مقابلے میں اوپر اور ارض نیچے، مذکر مؤنث یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اور سما جو ہے بارش کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور جو سما بارش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ میراث السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما موصول ہے ما جو کچھ، تعملون عملا مصدر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ تم کرتے ہو، خبیر فعیل ان کے وزن پر صفت مشبہ اچھی طرح خبردار۔ لقد سمع اللہ، لقد یہ لام اور قد، لام حرف ہے اور قد بھی حرف ہے، الگ الگ ہیں یہ، اور تاکید کے لیے آتے ہیں۔ البتہ تحقیق، سمع سنا، اللہ اللہ نے، قول یہ مصدر ہے، بات، الذین موصول ہے ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ تحقیق اللہ، فقیر محتاج ہے، فقیر محتاج جس کے پاس کچھ نہ ہو، نادار، ونحن اور ہم، اغنیاء جمع ہے واحد اس کا غنیٌ ہے، ہم مالدار ہیں، غنی ہے۔ سنکتب، یہاں پر بھی سیطوقون کی طرح سین جو ہے مستقبل کا لگا ہے، تاکید کے لیے ہے، اور نکتب مضارع کا صیغہ ہے، جمع متکلم ہے، کتب یکتب کتابتاً لکھنا، ہم لکھ رہے ہیں، ما جو کچھ، قالوا انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، قتلہم قتل کرنا ان کا، الانبیاء یہ جمع ہے، جس طرح الاغنیاء جمع ہے غنیٌ کی، اس طرح الانبیاء جمع ہے نبیٌ کی، اور نبی جو اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے، بندوں کو خبردار کرتا ہے اللہ کی رضا اور نارضا سے، بغیر حق ناحق۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، ذوقوا ذوق ذائقہ اسی سے، چکھو امر کا صیغہ ہے، عذاب الحریق، حرق سے یہ صفت مشبہ ہے، جلانے والا، یعنی ہمیشہ جلانے والی آگ۔ ذالکہ یہ اسم اشارہ ہے اور بعید کے لیے آتا ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، یعنی ذالکہ کا اشارہ، ذالک العذاب، یہ عذاب الحریق جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ عذاب بما اس سبب سے، اس وجہ سے ہے کہ قدمت، قدم یقدم تقدیم آگے کرنا، پہلے بھیجے ہیں، آگے بھیجے ہیں، ایدیکم، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور تحقیق اللہ، لیس نہیں ہے، بظلام، ظلام یہ ظلم سے مبالغہ کا صیغہ، ایگزیجریشن، للعبید، للعبید میں لام جو ہے یہ جار ہے، حرف جر ہے، لیے واسطے اس کا معنی آتا ہے، واحد عبد نے، عبادت گزاروں کو عباد اور غلاموں کو عبید کہتے ہیں، یا کفار کے لیے عبید استعمال ہوتا ہے اور اہل ایمان کے لیے عباد، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، سورہ فرقان میں آتا ہے۔ لیکن جب عبید کی اضافت جو ہے اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر اسے تمام بندگان خدا مراد ہوتے ہیں۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید کے معنی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، یہ مطلب نہیں زیادہ ظلم نہیں کرتا اور تھوڑا ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ ظلام کی اللہ کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے
عطار کی نسبت عطر سے ہے، یعنی اللہ کی ذات سے سرے سے ظلم کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں پر مبالغہ جو ہے یہ کمیت میں ہے نہ کہ کیفیت میں، یعنی یہ سارا عذاب اور بدبختی خود تمہاری اپنی پیدا کردہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی کہ اپنے بندوں کے لیے وہ ظلم کرنے والا ہو۔ الذین قالوا، الذین جو لوگ قالوا کہتے ہیں، ان اللہ تحقیق اللہ، عاہدہ، یہ عہد مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، عہد کیا، حکم دیا، الینا ہماری طرف، ہمارے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا، اللہ، یہ ان اور لا کی کمبینیشن ہے، مرکب ہے، یہ کہ نؤمن ایمان لائے ہم، لرسول کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا، اتیان المصدر سے ہے، وہ ہمارے پاس لے کر آئے، بقربان، یہاں پر بقربان میں با حرف جر ہے، قربان مجرور ہے، ایسی چیز جو قربانی میں پیش کی جائے۔ قربان جو ہے جو اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ تأکلہ النار، تأکلہ جس کو آگ کھائے، تو اکل مصدر سے یہ تأکلہ ہے۔ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، قد ماضی پر یہ داخل ہو کر اس سے یہ شک کو دور کرتا ہے، تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ جاءکم، مجیء ان سے ہے، پہنچے تمہارے پاس، آئے تمہارے پاس، رسول، رسول کی جمع ہے بہت سارے پیغمبر، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات، بالبینات جمع ہے بینتن کی، واضح اور روشن دلائل کے ساتھ۔ فلم قتلتموہم، پس کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، یہاں پر ان شرطیہ ہے، اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، فَإِن پس اگر، كَذَّبُوكَ تکذیب مصدر سے یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے، اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، آپ کو جھٹلائے، فقد پس تحقیق، کذبہ جھٹلائے گئے، رسول بہت سارے پیغمبر، من قبلک تجھ سے پہلے، جاءو جو آئے تھے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، والزبری اور یہ زبور، زبور کی جمع ہے، اور مواعظ اور زواجر، تو زبور میں بھی ڈانٹ ڈپٹ زیادہ تھی، اس سے اس کو زبور کہا جاتا ہے۔ والکتاب المنیر، قرآنی اصطلاح میں جو مجموعہ شرائع اور احکام پر مشتمل ہو اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ المنیر یہ انارتن سے ہے، انارتن مصدر ہے، اسے منیر اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، اس کا مادہ نور ہے، نون واو را۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بصارت کے لیے معاون ہوتا ہے، یعنی ہماری آنکھوں کے اندر جو بینائی ہے اس کے لیے جو معاون ہے وہ ہے باہر کی روشنی، باہر کی روشنی نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اگرچہ آنکھوں میں نور ہے تو یہ ظاہری روشنی۔ دوسرا وہ جو معاون بصیرت ہوتی ہے وہ باطنی روشنی ہے، باطنی روشنی یعنی عقل اور سمجھ اور نور قرآن وغیرہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 تا 184 کی مختصر تفسیر۔
زیر نظر آیات میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، ان سے قبل، ان سے پہلے کی جو آیتیں گزری ہیں اس میں واقعہ احد کا ذکر تھا، اور اس سے پہلے یہود و نصارہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اب یہاں سے یعنی آیت 180 سے لے کر 184 تک پھر یہود کی مال و دولت سے محبت اور گمراہی کا ذکر ہے۔ اب یہ وجوہات تھی، یہود گمراہ ہو گئے ہیں۔ ان وجوہات پر ہم نے مسلمانوں نے سوچنا ہے، اس سے کہ مسلمان آخری امت ہیں، اس امت کے بعد دوسری امت نہیں آئے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اس پیغمبر کے بعد دوسرا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی آخری ہے، شریعت بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، لہٰذا اس کتاب میں وہ ساری باتیں بتا دی جاتی ہیں جو کسی انسان کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور وہ سارے اسباب بھی بیان کیے جاتے ہیں جو کسی انسان کی تنزل کا باعث بنتی ہیں یا کسی قوم اور انسان کو عروج پہ لے کے جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن کامیابی کی کتاب ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر تمام انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ یہ اسباب ہیں، اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، اور کامیابی اور گمراہی دونوں راستوں کے اسباب جو ہیں یہاں پر پیدا فرمایا ہے، اور جو جن اسباب کو اختیار کرے گا اس کی طرف وہ چل پڑے گا، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو یہود سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ لوگ دین پر مال خرچ کریں۔ اب دین پر مال خرچ کرنے کی جو صورتیں ہیں ہماری شریعت میں بھی، ایک تو وہ فرض ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت سے، نعمت سے نوازا ہے، اس پر سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض کیا گیا۔ وہ تو فرض بہرحال فرض ہے جو کہ قرض ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کو صحیح اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی مال کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا ہے، کتنا دوسروں کے پاس قرضہ ہے، اور کتنا صاحب مال کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، ان سب کا حساب لگا کر مال کا جو حق ہے، حق تو وہ غریبوں کا ہے، فقراء مساکین کا ہے، لیکن اس کے مال کے ساتھ گٹ مڈ ہے، خلط ملط ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ مال بھی ناپاک ہے، ایک دوسروں کا حق اس کے حق کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کو نکالنے کا حکم ہے، جس سے تمہارا باطن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اور مال کی محبت جو ہے کم ہو جائے گی، اس لیے کہ تو نے اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کو وزن دے کر، حیثیت دے کر زکوٰۃ ادا کیا، تو اسی کے بقدر جو ہے مال کی محبت کم ہو گئی تو اللہ کی محبت آ گئی، تو پتہ چلا اللہ کے احکامات کو فالو کرنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ مال غریبوں میں خرچ کیا جاتا ہے تو انسانیت کی ہمدردی جو ہے بندہ حاصل کرتا ہے، وہ لوگ اس کے ہمدرد بن جاتے ہیں، جو کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، امداد کرتا ہے، اس کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو یہ سب زکوٰۃ کی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی فرضیت پر ایمان رکھنا ہے، یہ دین اسلام کا ایک مستقل رکن ہے، اس کے بعد پھر صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو قرآن کریم الفاظ جو استعمال کرتا ہے، صدقات کا لفظ استعمال کرتا ہے، قرض کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ اس سے الگ ہیں۔ اب کسی کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ قرآن کریم کہتا ہے سائل مانگنے والے کے لیے بھی، اور جو مستحق ہے لیکن شرماتا ہے، مانگ نہیں سکتا، زبان کھول نہیں سکتا، ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، تو ان بندوں کو ڈھونڈ کر ان تک مال پہنچانا، ان کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ بھی اس بندے کی جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب ملک میں مسلم ہو غیر مسلم ہو، انسانوں پر کوئی آفت ٹوٹ پڑتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، مثلا سیلاب آتا ہے یا قحط آ جاتا ہے،
تو ایسے حالات میں معاشرے میں حالات دگرگوں ہو جاتی ہیں، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے پاس جب مال ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اللہ کی طرف سے امانت ہے، ایک نعمت ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضرورت میں آ جائے، ان کی حاجات کو پورا کیا جائے، تو وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، بیماروں کے پاس جاتا ہے اور ان کے علاج میں یہ خرچ کرتا ہے۔ اور اب دین کی حفاظت کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، جہاد میں مال لگاتا ہے۔ اب مال کے بغیر جہاد ہو نہیں سکتا۔ اسی پارہ نمبر 3 کے پہلے حصے میں، یعنی پہلی رکوع جو ہے اس میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، خرچ کرو اس لیے کہ کافر ظالم ہیں۔ جو دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ تو ظالم ہے، وہ تو دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے جتنا ہو وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کا دشمن ہے، لہٰذا تم مال خرچ کرو گے تو دین پھیل جائے گا، تم مال خرچ کرو گے تو آگے جہاد کا عمل جاری رہے گا۔ دین کے جو وہ سرکش دشمن ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، ان کے آگے پشتیبانی ہوگی، مجاہدین آگے بڑھ کر لڑیں گے اور تم ان کے سپورٹر بنو گے، ان کی ضروریات کو تم پورا کرو گے اور آگے چل کر وہ سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں جب یہود کے زوال کے دور میں ان کے سامنے آ گئی تو ان لوگوں نے مختلف بہانے شروع کر دیے کہ بھئی دیکھیں اللہ جو ہے وہ مانگتا ہے، فقیر ہو گیا ہے۔ اب یہ گستاخی کی بات ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کیسے فقیر ہوتا ہے؟ وہ تو پوری دنیا کو، کائنات کو جب سے پیدا فرمایا ہے اس میں انسان ہیں، جنات ہیں اور حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، آبی ہیں اور بری ہیں، جتنی مخلوقات ہیں سب کو وہ رزق دے رہا ہے، لیکن رزق کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے یہود والی یہ خصلت اپنے اندر پیدا مت کرو۔ جب تم سے کہا جائے، مطلب یہ ہے جب تم سے کہا جائے کہ دین کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو بس آگے بڑھ کر خرچ کرنا ہے، خرچ نہیں کرو گے تو کافر غالب ہو جائے گا، نہ تمہارا تہذیب رہے گا اور نہ تمہاری کتاب باقی رہے گی اور نہ تمہاری معاشرتی سٹیٹس ہے وہ باقی رہے گی۔ غلبہ ہوگا تو کفر کا ہوگا، غیر اسلامی تہذیب کا ہوگا، جس میں تمہاری عزت و آبرو بھی ختم ہو جائے گی، اور جو مال تم نے سمیٹا تھا وہ مال جبراً پھر تم سے لیا جائے گا۔ کافر کا جب غلبہ ہوگا تو وہ جبراً تم سے لے لے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مال خرچ کرو۔ تو یہ اس کی بہت ساری ترغیب دی گئی ہے شریعت اسلامی کے اندر، اور یہاں پر یہود کی جو برائی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا، تو لہٰذا یہود والے یہ اخلاق ہم نے نہیں اپنانا ہے اور اپنے آپ کو ایسے اخلاق سے دور رکھنا ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر بخل کا تعلق جو ہے ما بخیلو، ایک آدمی جو ہے اس کے پاس کیش مال زیادہ ہے، روپیہ پیسہ ڈالر زیادہ ہے، وہ خرچ کرے۔ ایک آدمی انجینئر ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے، اس کے پاس بھی صلاحیت ہے تو وہ اپنی صلاحیت میں بخل سے کام نہ لے۔ ایک آدمی اسکالر ہے، عالم ہے، وہ اپنے علم کو چھپا کر نہ رکھے، اور جب چھپا کر رکھے گا تو اس کے گلے کا توق بنے گا، ہار بنے گا، جس طرح ان آیتوں میں یہاں پر فرمایا۔ اور جب خرچ کرے گا تو علم بڑھے گا، علم پالش ہو جائے گا، اور معاشرے کے اندر علم جب پھیل جائے تو علم روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے، اور روشنی جب پھیل جائے گی تو لوگوں کو حق اور باطل صاف نظر آئیں گے، تو لوگ حق کو فالو کریں گے اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ان اقوال کو نقل کیا ہے۔ پھر ان کی اس بخل اور دنیا پرستی اور مال پرستی، سرمایہ پرستی کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ کے بندوں کے بارے میں یہ کہا کہ
ان کو قتل کرنا چاہیے تو قتل کرنا شروع کر دیا، وہ بھی ناحق، تو اب ان کا انجام جو ہے بھگتنا ہوگا۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ ظالم ہے، لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے کسی بندے پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتا۔ ظلام جو ایگزیجریشن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ بتانا ہے کہ دیکھیں اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں غفور ہے، غفار ہے، تواب ہے، یہ سب مبالغے کے صیغے ہیں۔ اگر اللہ جو ہے ظالم ہوتا تو وہ بھی اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہوتا، ظلام ہوتا، صرف ظالم نہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنی ذات سے یعنی ظلم کی مطلق جو ہے وہ نفی کر دی ہے۔ اللہ کی صفات میں ظالم نہیں ہے تو ظلام کہاں سے ہوگا؟ لہٰذا اللہ کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود جو ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہود کے بہانوں کے رنگ جو مختلف انداز میں انہوں نے کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، قرآن کو ماننے کی دعوت دی گئی کہ بھئی اس قرآن کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے، اس آخری نبی کی نبوت و ختم نبوت کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے، اس کو مانو۔ تو انہوں نے یہ بہانہ شروع کر دیا کہ ہمیں تو ہمارے پیغمبروں نے یہ کہا ہے، داؤد علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ جب تک جو ہے ایسا پیغمبر نہ آئے جو تمہیں آسمان سے کوئی قربانی پیش کر دے اور اس کو آسمان سے آگ اتر کر جلا کر راکھ کر دے، جب یہ نشانی دکھائے پھر اس پر ایمان لے آؤ۔ تو ان کا جواب ان کو دیا گیا کہ جناب تم اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہو، اسی کہ شعیب علیہ السلام نے وہ قربانی دکھا دی، آسمان سے آگ اتری اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا، تم نے اس کے بھی قتل کے درپے ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام نے قربانی پیش کی، یحییٰ علیہ السلام نے قربانی پیش کی، ان کو تم نے قتل کر دیا، اور پھر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں کہ یہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا ہے، اے پیغمبر آپ دل تنگ نہ کیجئے، بلکہ بہادری سے اللہ کا دین پہنچائیے۔ یہ ہوتا رہا ہے، اور ان لوگوں کے پاس یعنی وہ کوئی ناسمجھی میں یا اس طرح پیغمبروں کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ سمجھنے کے باوجود دنیا کی محبت میں، مال کے محبت میں انہوں نے مفادات کی وجہ سے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ اور قرآن کہتا ہے ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے، واضح دلائل جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، کوئی اس میں زیادہ اصول پڑھنے اور تعلیم حاصل کیے بغیر اس کو نہ سمجھنا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بینات روشن دلائل کے ساتھ جن کو بچہ سن کر سمجھتا تھا اور بوڑھا سن کر بھی سمجھتا تھا، اور زبر ایسی جو باتیں اس میں تھی، زجر مواعظ جس میں ڈانٹ ڈپٹ تھی اور ان کو نافرمانوں کو جاڑ پلائی گئی تھی، وہ باتیں بھی اس میں تھی، والکتاب المنیر، اور نقلی دلائل اس میں تھی، اللہ کے احکامات تھے۔ ایسی کتابوں کے ساتھ، ایسی تعلیمات کے ساتھ آئے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لقد، یقیناً، واقعہ یہ ہے، سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، قول الذین، بات ان کی جنہوں نے، قالوا کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہیں، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا، اب لکھتے ہیں ہم جو کہا انہوں نے۔ تو اللہ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، اللہ کو لکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لکھتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے لکھنے کا، اور لکھنے کا ذکر قرآن کریم میں
آیا ہے ملائکہ کرامن کاتبین معزز لکھنے والے وہ لکھتے ہیں، اور کتاب کا ذکر صحف منشرہ، اور لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ ما لہذا الکتاب، انسان دیکھ کر اپنے دفاتر اعمال کو قیامت کے دن ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا یہ عجیب کتاب ہے جس میں نہ کوئی چھوٹی چیز رہ گئی ہے، چھوٹی بات، چھوٹا عمل، اور نہ کوئی بڑی چیز اور بڑا عمل رہ گیا ہے۔ تو اب انسان اپنے اعمال کو ریٹن شیپ میں بھی، یعنی ریٹن ریکارڈ جو ہے اس میں بھی دیکھے گا، اور گواہ بھی لائے جائیں گے، اور زمین کے جس حصے پر اس نے غلط کام کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، وہ حصہ بھی گواہی دے گی۔ اس کے بعد اقرار سوائے چارہ کار نہیں رہے گا، تو انسان اقرار کرے گا واقعی میں مجرم تھا، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، بس تباہی ہے، ہلاکت ہے جہنم والوں کے لیے۔ تو اقرار کر کے جائے گا جہنم میں، تو اس انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو کوئی لکھتا ہے، ہمارے اعمال کو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن کوئی برا عمل ہوتا ہے اس کے بعد فوراً بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ لکھا ہوا مٹا دیا جاتا ہے۔ ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کے خون کرنے کو انبیاء علیہ السلام کا، بغیر حق، ناحق، یعنی یہ قبیح ہے، دونوں ناحق ہے، ان کی یہ بات بھی ناحق ہے کہ ہم غنی ہے، اللہ فقیر ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا یہ قتل کرنا بھی ناحق ہے، قول بھی ناحق، فعل بھی ناحق، یعنی حد سے نہایت گزرے ہوئے لوگ۔ وَنَقُولُ، اور کہیں گے ہم، ذوقوا، چکھو، ذوقوا ذائقہ، جس طرح بندہ کھانا کھاتا ہے اور جب وہ معدے تک پہنچتا ہے تو اس کا ذائقہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عذاب کا ذائقہ بھی رگ و پے میں سرایت کر جائے گا۔ یہ نہیں کہ بدن کا کوئی حصہ اسے خالی رہ جائے درد سے، وہ عذاب ایسا ہوگا کہ بدن کا ہر حصہ، ہر جوڑ درد محسوس کرے گا، اس کا مزہ جو ہے وہاں تک پہنچے گا۔ عذاب الحریق، جلتی آگ کا، ذالک، یہ بات، بما قدمت، ان کاموں کی وجہ سے ہے جو آگے بھیجے ہیں، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، کسی اور نے نہیں، مقصد تم نے خود کیا ہے۔ وجہ ہم کہتے ہیں یہ کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود کیا ہے، تو یہ محاورہ ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اعمال ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، اس لیے ہاتھوں کی طرف اضافت ہو گئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ قطعاً ظلم کرنے والے نہیں ہیں اپنے بندوں پر، یعنی وہ ظالم ہے ہی نہیں، اس کی صفات میں ظالم نہیں ہے۔ تو جب اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، پھر بھی بندوں کو سزا ملتی ہے، تو ان کے اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کی سزا ان کو ملتی ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اب یہ یہودی بہانوں کے مختلف رنگ، انہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہم سے قول و قرار کیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ایمان نہ لائے کسی بھی رسول پر، حتی یأتینا، یہاں تک کہ لائے وہ ہمارے پاس، بقربان، ایسی نظر و نیاز، ایسی بھینٹ، تأکلہ النار، جس کو کھا جائے النار، آگ، بقربان ما یتقرب بہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ کی قربت حاصل کی جائے۔ تو قربانی اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کی درست نہیں ہے، نظر و نیاز اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کی درست نہیں ہے۔ یہ کسی ولی کے قبر پر جا کر آج کل کے جاہل مسلمان مٹھائی ڈالتے ہیں کہ جی ولی خوش ہو جائے گا، اور یا اس میں کوئی نظر مانتے ہیں اور وہ چڑھاتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں، بیل ذبح کرتے ہیں۔ یہ سب جاہلانہ اور مشرکانہ کام ہے،
مسلمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے نام کی ہو جائے، بکری ذبح کرو اللہ کی رضا کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، بیل ذبح کرو، اونٹ ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور اس کا اجر و ثواب پہنچاؤ اپنے دادا کو، پردادا کو، انبیاء کو، اولیاء کو، یہ بالکل درست بات ہے۔ لیکن اس مخلوق کے نام پر ذبح کرنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول، کہو تحقیق آئے ہمارے پاس رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، یعنی تمہارے پاس، قد جاءکم تمہارے پاس آئے، رسول من قبلی بہت سارے رسول مجھ سے پہلے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے، بالبینات واضح معجزات کے ساتھ، وبالذی قلتم اور اس کے ساتھ جو تم نے کہا، یعنی قربانی، وہ قربانی بھی وہ دکھائے، فلم قتلتموہم پس کیوں قتل کیا تم نے ان کو، زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فإن کذبوک پس اگر جھٹلایا انہوں نے آپ کو، فقد کذب رسول تو یقیناً جھٹلائے گئے رسول من قبل کا آپ سے پہلے۔ یہ تسلی ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جاؤ آئے وہ، اب دیکھو یہ موانع تکذیب کہلائے، یعنی ان انبیاء کو جھٹلانے کی راہ میں یہ رکاوٹیں تھیں، جھٹلانے کا کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ واضح دلائل لے کر آئے تھے، تو واضح دلائل کو کیسے جھٹلائیں گے، اور لانے والے کو کیسے جھٹلائیں گے؟ والزبر اور صحیفوں کے ساتھ، زبر یہ زبرن سے ہے، باطل کو جاڑ پلائی جاتی ہے، ایسے مضبوط دلائل اس میں تھی کہ جسے باطل پاش پاش ہوتا تھا، اس لیے اس کو زبور کہا جاتا ہے۔ صحیفے عام طور پر صحیفوں کو کہا جاتا ہے۔ والکتابی اور کتابوں کے ساتھ، المنیر روشن کرنے والی، یعنی عقلی دلیل، نقلی دلیل، وحی دلیل، تینوں قسم کے دلائل کے ساتھ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس آئے، پھر بھی ان کو جھٹلایا گیا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بخل بدترین بیماری ہے، اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت متاثر ہوتی ہے، یہ بیماری پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بن چکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخل اور حرص سے بچو، خود غرضی سے بچو، کیونکہ یہ تم سے پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بن چکا ہے۔ اور دوسری بات، قیامت کے دن جب یہ سیطوقون ما بخلوا جو فرمایا، جب مجردات اور معانی جو ہے، معانی کو دنیا میں عقل سے سمجھا جاتا ہے، مجرد جو بغیر جسم کے ہوتا ہے، مثلا ہوا ہے یا ہمارے الفاظ ہیں یا علم ہے، اس کا جسم کوئی نہیں ہے، یا اعمال ہیں ان کا کوئی جسم نہیں ہے، ان کو شکل و صورت عطا کی جائے گی، وہ شکل و صورت اختیار کر لیں گے، تو بخل اور زکوٰۃ نہ دینا جو ہے یہ سانپ بن کر مجرموں کے گلے کا توق بنے گا۔ اور اس طرح یہ بطور مثال کہا گیا ہے، اور ہر عمل الزمناہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ،
ہم اس کے گلے کا ہار بنائیں گے اس کے اعمال کو، اچھے برے اعمال دونوں۔ اور تیسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اور انبیاء کے حضور بے ادبی اور گستاخی یہود کا طریقہ تھا، اور مسلمانوں کو اسے بچنا چاہیے۔ اسلام ادب اور احترام کا دین ہے، وہ بے ادبی کرے، مقابلے میں ہم بے ادبی نہیں کر سکتے۔ وہ آخری پیغمبر کی گستاخی کرے تو ہم کسی اسرائیلی پیغمبر کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے، اور ہمارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ الدین کلہ ادب، دین تمام تر ادب اور لحاظ کا نام ہے، یعنی اللہ کا ادب، انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، علماء کا ادب، طلباء کا ادب، قرآن کا ادب، والدین کا ادب، مسجد کا ادب، یہاں تک کہ کھانے کا ادب۔ اور چوتھی بات، ہمارے یہاں بھی چندوں کی اپیل کی جاتی ہے، صدقات کی بعض اوقات اپیل کی جاتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہو گیا ہے لہٰذا تم ہمیں چندہ دو، تعاون کرو، بلکہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ خرچ کرنے والوں کو دین و دنیا کے منافع حاصل ہو جائے اور اسلام کی اجتماعیت جو ہے برقرار رہے، مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد بنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے کام آنے والے بنے، اور نتیجے میں آخرت کی تعمیر ہو جائے۔ تو اس اجر سے اللہ بخیلوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ معصیت یعنی گناہ کے کام پر راضی ہونا بھی گناہ ہے، کہ یہ یہود جو تھے اپنے باپ دادا کے ان گناہوں پر جو وہ کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اس سے وہ راضی تھے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، دنیا اور آخرت میں انسان پر جو آزمائشیں تکالیف آتی ہیں وہ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور ساتویں بات، اپنی گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسولوں کی طرف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ اور جب دین کے داعیوں کو جھٹلایا اور ستایا جائے تو انہیں سابقہ انبیاء اور مبلغین کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ دین کے مبلغین، دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں اور داعیان حق ہیں، ان کو جب ستایا جائے، ایسے حالات سے پالا پڑے، تو پھر گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی حالات کو دیکھنا چاہیے، اور یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے قرآن کریم سے، قرآن پڑھنے سے، کہ ان انبیاء کو ستایا گیا، لہٰذا ہم بھی وہ نبیوں والا کام کرتے ہیں، ہمیں تو ضرور ستایا جائے گا۔ تو ان نبیوں نے بہادری کے ساتھ دعوت کا کام کیا اور دین پہنچایا، ہم نے بھی بہادری کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔